بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک مٹھی چینی پر سلام قولا من رب رحیمی کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا باکمال عمل آپ کے حوالے کروں گا۔ انشاءاللہ ایک مٹھی چینی پر اگر کوئی بندہ زندگی میں صرف ایک ہی بار سلام قولا من رب رحیمی کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو آپ کے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کی جتنی بھی خواہشات ہیں، جیسی بھی حاجات ہیں، انشاءاللہ ایک مٹھی چینی پر سلام قولا من رب رحیمی پڑھتے ہی غیبی خزانوں سے ہر مشکل پریشانی کا فوری طور پر حل ہو جائے گا۔ سلام قولا من رب رحیمی یہ قرآنی آیت ہے، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سلام قولا من رب رحیمی کو ایک مٹھی چینی پر پڑھ کر کسی سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے ساری زندگی آپ کے آگے پیچھے گھومے گا۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، شوہر بیوی کی طرف توجہ نہیں دیتا، شوہر سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے، صرف بیوی ایک بار مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر بتائے گئے طریقے سے شوہر کو کھلا دے، شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ اگر نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، ایک بار یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھیے۔ اور جس گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، جس گھر سے پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جس گھر میں فاقے ہیں، جس گھر میں ہر وقت پیسوں کی کمی رہتی ہے، لاکھ کوشش کے باوجود کامیابی نہیں مل رہی، کامیابی ہاتھوں میں آئی نکل جاتی ہے، آپ ایک مٹھی چینی پر سلام قولا من رب رحیمی کا یہ خاص وظیفہ پڑھیے گا۔ 2 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اگر جھوٹ لگتا ہے تو ابھی اسی وقت آزما لو۔ یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ ویڈیو اگنور مت کرنا، ورنہ پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ اللہ والو، مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ آج تک جس بندے نے کیا، جس حاجت کے لیے کیا، رب کعبہ نے کامیابی کو مقدر بنا دیا۔ یہ وظیفہ آج میری ان بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی پریشانیوں سے تھک چکے ہیں، جو ہار چکے ہیں، جو اپنی زندگی میں تباہ و برباد ہو چکے ہیں، جن کو ہر قدم پر ناکامی کا سامنا ہے، جن کو کہیں سے کامیابی نظر نہیں آ رہی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سلام قولا من رب رحیمی کا یہ خاص وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں۔ اللہ والو، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں، حسد کا شکار ہے، جادو جنات نے آپ کے کاروبار کو تباہ و برباد کر رکھا ہے، مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ والو، جب کبھی آپ سمجھو کہ آپ مایوس ہو چکے ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، آپ کو ہر طرف سے تباہی و بربادی نظر آ رہی ہے، ہر طرف سے ناکامیوں کا سامنا ہے، تو ایک بار مٹھی بھر چینی پر سلام قولا من رب رحیمی کو لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آج یہ وظیفہ آپ نے چھوڑ دیا تو پوری زندگی پچھتاؤ گے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، مٹھی بھر چینی پر ایک بار سلام قولا من رب رحیمی کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، اس وظیفے کی سب سے بڑی قدر و قیمت، اس وظیفے کی سب سے بڑی طاقت اور کامیابی کا راز یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے مقصد کی نیت کر کے مٹھی بھر چینی پر سلام قولا من رب رحیمی کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے اور اس چینی کو چرند پرند حشرات کو کھلا دیتا ہے، تو جیسے ہی چرند پرند حشرات اس چینی کو کھاتے ہیں، وہ رب سے آپ کی حاجت کے لیے، آپ کے مقاصد کے لیے سفارش کرتے ہیں کہ مولا کریم، اس بندے نے میرے لیے رزق کا انتظام کیا تو اس کی ہر حاجت کو پورا فرما۔ پھر میرا رب بیٹھے بیٹھے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، قرآن پاک کا دل، قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے خود لیا۔
قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل یہ قرآن آیت سلام قولا من رب رحیم ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے مسائل سے تنگ آ چکے ہیں، آپ بھی رزق اور دولت میں فراوانی چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سلام قولا من رب رحیمی کا یہ خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ چاہے صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو نیا گھر چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کو دولت اور شہرت کے نظارے چاہیے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نے اپنے کچن میں موجود مٹھی بھر چینی لے لینی ہے۔ مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے غور اور توجہ سے سنیے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر مٹھی بھر چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی جلد پورا ہوگا۔ آپ جس مقصد کی نیت کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ گھر، گاڑی، دولت، شہرت، بے روزگاری، بے اولادی، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد کی نیت کرنے کی اجازت ہے۔ یہ وظیفہ ہر حاجت میں کامیابی کا بہترین راز ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے وہیں بیٹھے صرف ایک بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ کر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ غور سے، توجہ سے سنیے۔ آج پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ سورہ کوثر کو 7 بار پڑھ کر آپ نے مٹھی بھر چینی پر پھونک مار دینی ہے۔ آج کے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے وہ بڑا ہی خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ آپ نے استغفر اللہ کا پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھا، سورہ کوثر کا 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی۔ دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کا وظیفہ ہے، 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ شروع سے اب تک آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اللہ والو، جب آپ نے 7 بار سورہ کوثر پڑھا تو مٹھی بھر چینی پر پھونک ماری، 11 بار استغفر اللہ پڑھا تو مٹھی بھر چینی پر پھونک مارے۔ اب سلام قولا من رب رحیمی، آخری اور سب سے انمول وظیفہ، سب سے طاقتور وظیفہ سلام قولا من رب رحیمی ہے۔ آپ نے اس آیت کو صرف 101 بار پڑھنا ہے، 101 ٹائم پڑھنا ہے۔ 101 بار سلام قولا من رب رحیمی پڑھتے دوران آپ کا دھیان بھٹکنا نہیں چاہیے۔ اس دوران جس حاجت، جس مقصد کو آپ ہر صورت پورا کروانا چاہتے ہیں، اس مقصد، اس حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سلام قولا من رب رحیمی کو پڑھتے چلے جائیں۔ جب جب آپ کی زبان سے سلام قولا من رب رحیمی نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ 101 بار سلام قولا من رب رحیم پڑھتے دوران آپ من پسند شادی، من پسند نوکری، بے روزگاری، بے اولادی،
دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی، آپ جو بھی مانگو گے 101 بار سلام قولا من ربی رحیم پڑھتے دوران آپ کی مانگے جانے والی ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے گی۔ غور سے سنیے، پہلے نمبر پر جو وظیفہ ہے 7 بار سورہ کوثر پڑھی، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے 11 بار استغفر اللہ پڑھی، تیسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے سلام قولا من ربی رحیم کو 101 بار پڑھ کر مٹھی بھر چینی پر پھونک مار دیجیے۔ انشاءاللہ آپ جیسے ہی مٹھی بھر چینی پر پھونک ماریں گے، آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب سورہ کوثر سے آپ کے گھر کی غربت، تنگ دستی، فاقے، ہر طرح کی پریشانی اور مشکلات کا غیبی خزانوں سے خاتمہ ہو جائے گا۔ استغفر اللہ سے آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، استغفر اللہ سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، پھر آپ جو مانگتے چلے جاؤ گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اور سلام قولا من ربی رحیمی سے ایسے وارے نیارے ہوں گے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے کامیابی آ رہی ہے۔ سلام قولا من ربی رحیمی سے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سلام قولا من ربی رحیمی سے آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گی، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی۔ آپ جس مقصد کے لیے چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اس مٹھی بھر چینی کا کیا کرنا ہے؟ ہو سکے تو آپ مٹھی بھر چینی کو اپنی چھت یا کسی کھلی جگہ پر ڈال دیں جہاں چرند پرند حشرات اس چینی کو کھا جائیں، اور دیکھیے گا جیسے ہی اس چینی کو چرند پرند حشرات کھا جائیں گے ویسے ویسے آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ چرند پرند حشرات بھی رب کی مخلوق ہے۔ یہ مخلوق رب کا شکر ادا کرے گی اور آپ کے لیے دعا کرے گی کہ مولا کریم اس بندے نے میرے لیے رزق کا انتظام کیا تو اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ اور میرا رب اپنی مخلوق چرند پرند حشرات کی سفارش اور اس دعا کو اتنی جلد قبول فرماتا ہے کہ بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو اتنی جلد سن لیتی ہے۔ اللہ آپ کی میری تمام بندوں کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ خدا را تمام وظیفوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو مٹھی بھر چینی پر سلام قولا من ربی رحیمی کا یہ خاص وظیفہ خود بھی کیجیے، دوسروں کو بتائیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ کے کمالات معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔